حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان المبارک کو خدا کا وہ شیر دنیا سے تشریف لے جاتا ہے جس کا ذکر عبادت ہے۔ 21 رمضان المبارک کو خدا کا وہ شیر دنیا سے جاتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فرمایا علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے، اور فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی نظروں میں عطا کیا گیا تھا۔ یہاں 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے صرف یہ کہتے ہیں کہ بس ذکر علی ہو اور اس کے بعد کچھ نہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کو نہائے ہوئے 6 مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ بھنگ رگڑتے ہوئے علی علی کرتے ہیں۔ اور سن لو، علی کا نام پاک زبان پر پھبتا ہے، علی کا نام با ادب با وضو ہو کر لیا جائے، پھر علی کا نام لینے میں عبادت ہے، پھر علی کا نام لینے میں عزت ہے، پھر علی کا نام لینے میں طاقت ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں شراب کا قطرہ گرے دریا میں، کہاں گرے؟ دریا میں، فرمایا کہ وہ دریا سوکھ جائے، پھر وہاں پہ اگے گھاس، پھر فرمایا کہ وہ گھاس کھائے گھوڑا، علی اس گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا۔ اور حضرت علی کو تو اتنی نفرت ہے شراب سے، گندگی سے، بھنگ سے، نشے سے۔ اور آج ان نشے کرنے والوں کا، ان بھنگ پینے والوں کا، ان شرابیوں کا حضرت علی کا نام لینے کا کوئی کام نہیں ہے۔ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان، آپ فرماتے ہیں شراب کا قطرہ گرے کنویں میں، پھر اس کنویں کو بھر دیا جائے، پھر اس کنویں پر مسجد بنا دی جائے، فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر علی اذان نہیں پڑھے گا۔ اتنی نفرت ہے شراب سے، اتنا آپ شراب کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں۔ سنو، میں یہ کہتا ہوں حضرت علی کا نام ایسے لوگ جو لیتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ کس گندے منہ سے مولا علی کا نام لیتے ہیں؟ ان کا منہ ہے اس قابل کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے؟ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی کا نام کون لے؟ وہ حضرت مفتی اعظم ہند اللہ حضرت کے چھوٹے بیٹے، آپ کا ایک مرید تھا، تو اس نے کہا کہ میرا پیر مفتی اعظم ہے، میرا پیر بہت بڑا عالم ہے۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا پتہ چل جاتا ہے آج تیرا پیر کتنا بڑا عالم ہے، چل مجھے اپنے پیر کے پاس لے چل، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا پیر کیسا ہے، میں اس سے 1-2 مسئلے پوچھوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ وہ مفتی اعظم ہند کے مرید آپ کے پاس اس شخص کو لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا جناب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا پہلا مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں
کہ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ کیا کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے گھر چلے گئے۔ وہ کہنے لگا لے تو کہتا ہے میرا پیر ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ ہند میں اس جیسا بڑا عالم کوئی نہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا ہے، اب جائے گا کتاب سے دیکھے گا، کتاب سے دیکھ کر آ کر پھر بتائے گا اور تیرا یہ پیر ہے، یہ تو کہتا ہے بڑا عالم ہے۔ وہ مفتی اعظم ہند گئے، جا کر وضو کیا، وضو کر کے جب بیٹھک میں تشریف لائے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھا تھا، اب بتا کیا پوچھا تھا؟ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں بے وضو ہوں اور حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام اس زبان سے ادا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاکیزہ ہستیوں میں شامل ہیں جن کو حضور نے اپنے 5 تن پاک میں بھی شامل کیا، اپنے چاروں یاروں میں بھی شامل کیا۔